کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ نے قرآن میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پل صراط پر 7 مراحل کیوں طے کرنے پڑیں گے؟ 7 سال کی عمر سے ہی ایک بچے کو نماز سکھانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ حج کے موقع پر حاجی 7 مرتبہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کو 7 کنکریاں ہی کیوں ماری جاتی ہیں؟ جہنم کے 7 دروازے ہی کیوں ہیں؟ 7 کا یہ ہندسہ اسلام میں اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ ناظرین کرام، قرآن کی آیات میں حیرت انگیز عددی ترتیب ایسے کمال طریقے سے موجود ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اور قرآن کو نازل کرنے والا ذات ایک اللہ ہی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ جس نے صبح سویرے اجوا کی 7 کھجوریں کھائیں تو شام تک کوئی زہر یا جادو ٹونا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی طرح قوم عاد کی طرف جو ہوا بھیجی گئی وہ 7 دنوں تک وہاں چلتی رہی، جس نے قوم عاد کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ نمبر 7 قرآن میں 28 مرتبہ آیا ہے، جو کہ نمبر 7 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے۔ آپ میں سے کئی دوستوں کے ذہن میں شاید یہ سوال آیا ہوگا کہ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور انسانوں کو اچھے اعمال کرنے کی تلقین کی ہے، تو پھر قرآن میں موجود آیات اور ان نمبرز کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ اللہ نے اس کائنات کو بغیر کسی مقصد کے نہیں بنایا اور نہ ہی قرآن میں الفاظوں کو جمع کر کے اپنی باتوں کو بغیر کسی مقصد نازل کیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ان آیات میں اللہ نے کیا جمع کر کے پورا قرآن نازل فرمایا، تو اس کا جواب نمبر 7 جو قرآن میں ایک حیران کن نیومیریکل یعنی عددی ترتیب ہے۔ قرآن میں نمبر 7 کو اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے ترتیب دیا ہے، جو آج کے ماڈرن دنیا میں بھی ایک مکمل ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ آج کے دور کے انسانوں کی زندگی میں بھی نمبر 7 ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ مثلا آج کی سائنسی سٹڈی سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ زمین کے ماحول کے 7 لیئرز ہیں، اور اسی طرح زمین کے نیچے بھی 7 لیئرز موجود ہیں۔ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور ایک ایٹم میں بھی 7 لیئرز ہیں۔ اسی طرح زمین کے 7 بر اعظم ہیں۔ یہ کچھ مثالیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ نمبر 7 ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے غور کیا ہو کہ ایک مسلمان جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے جسم کے 7 اعضاء کا استعمال کرتا ہے، یعنی اپنے دونوں پاؤں، اپنے دونوں گھٹنے، اپنے دونوں ہاتھوں اور اپنے چہرے کا۔ قرآن میں نمبر 7 باقی تمام نمبر سے ایک الگ مقام کا حامل نمبر ہے۔ قرآن میں سب سے پہلے نمبر 7 کا استعمال قرآن کی دوسری سورت سورہ البقرہ کی 29ویں آیت میں استعمال ہوا ہے، جس میں اللہ نے 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ آخری مرتبہ 78ویں سورت کی 12ویں آیت میں استعمال ہوا ہے، اور جس میں بھی اللہ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دوسری سورت سے لے کر 78ویں سورت کے درمیان 77 سورتیں ہیں، اور 77 نمبر 7 نمبر کا ملٹیپل بھی ہے۔ اب جو لوگ اس کو ایک اتفاق سمجھتے ہیں تو ان کی حیرانی میں مزید اضافہ ہونے والا ہے جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن میں جس جگہ نمبر 7 پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے اور جس جگہ آخری مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو ان دونوں کے درمیان ٹوٹل 5649 آیات ہیں، جو حیران کن طور پر نمبر 7 کا ہی ملٹیپل ہے۔ یعنی 7 کو اگر آپ 807 سے ضرب دیں گے تو اس کا جواب 5649 ہی آئے گا۔ اگر یقین نہیں آتا تو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں۔ اب ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ جس صورت میں پہلی مرتبہ نمبر 7 استعمال ہوا ہے وہ دوسری صورت کی 29ویں آیت ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس آیت سے پہلے 28 آیات آتے ہیں، جو ایک بار پھر 7 کا ملٹیپل ہے، یعنی 4 ضرب 7 28 بنتے ہیں۔ اب ذرا اس صورت پر بھی غور کریں جس میں نمبر 7 آخری مرتبہ استعمال ہوا ہے،
تو آپ یہ جان کر مزید حیران ہوں گے کہ قرآن کی اس سورت یعنی سورہ النبا کی ٹوٹل 40 آیات ہیں، اور جس آیت میں نمبر 7 کا ذکر ہوا ہے وہ اس سورت کی 12ویں آیت ہے، یعنی 40 میں سے 12 نکال دیں تو 28 بنتے ہیں، جو ایک بار پھر نمبر 7 کا ملٹیپل ہے۔ نمبرز کی یہ ترتیب قرآن کی عظمت کا شاندار ثبوت ہے، کیونکہ ایک انسان جتنا بھی قابل بن جائے وہ ایسی ترتیب کبھی بھی نہیں بنا سکتا۔ لیکن اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ نمبرز کے ان ترتیب کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس مکمل ترتیب کو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں فٹ کیا ہے، جس کا واحد مطلب قرآن کی سچائی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ کسی انسان کی لکھی کتاب نہیں ہو سکتی، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا ہے کہ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کو مددگار ہوں۔ اب ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو نمبرز کو خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں، اور ان میں نمبر 7 بھی ایک ایسا نمبر ہے جو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، نمبرز اور قسمت کا کوئی تعلق نہیں، تو یہ کہنا کہ یہ نمبر میرے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بدفعلی اپنی حاجات سے روک دیں اس نے شرک کیا۔ ناظرین، قرآن میں موجود معجزات میں نمبر 7 ہمیں قرآن کی سچائی اور ایک اللہ کے وجود کا درس دیتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جو لوگ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، ان کے لیے قرآن میں نمبر 7 کے یہ معجزات کافی ہیں کہ اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیا، اور سب جانتے ہیں کہ عربی میں 28 حروف ہیں، یعنی 7 ضرب 4 جو کہ 28 بنتے ہیں۔ قرآن کی پہلی آیت اور آخری آیت میں 7 الفاظ ہیں۔ قرآن کی پہلی سورت اور آخری سورت میں 49 الفاظ ہیں، جو 7 کا ملٹیپل ہے، یعنی 7 ضرب 7 جو 49 بنتے ہیں۔ قرآن کی وہ سورتیں جن کی آیات 7 سے ملٹیپلائی ہوتی ہیں، ان کی تعداد 14 ہے، یعنی 7 ضرب 2 جو کہ 14 بنتے ہیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی، یعنی 7 ضرب 9 جو کہ 63 بنتے ہیں۔ اب نمبر 7 کے یہ تمام نیومیرک ترتیب ایک اتفاق ہے، یا پھر یہ ان لوگوں کے لیے ایک کھلی نشانی ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔